بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ فاتحہ کے آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان آیات کے اوپر مختصر سے روشنی ڈالیں گے. ان آیات کا ترجمہ اور ان کا مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اولاً ان آیات کا ترجمہ پیش کر دوں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے. یہ تو تھا ان آیات کا ترجمہ. صراط کے متعلق تو بات گزر چکی تھی اہدنا الصراط المستقیم میں. صراط کے معنی راستے کے ہیں اور راستہ کیسا ہونا چاہیے. علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ ایسا راستہ جس میں 5 خصوصیات ہو. اہدنا الصراط المستقیم کے ضمن میں گزشتہ مجلس میں آپ حضرات بھی سن چکے. الذین اس میں موصول کہلاتا ہے نحو کی اصطلاح میں. اس کے معنی ہوتے ہیں وہ جو. تو ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. جب بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر صراط مستقیم پر چلنے اور قائم رہنے کی دعا کی، تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس صراط مستقیم کی نشاندہی اور اس صراط مستقیم کی تعیین کی گئی، یعنی پہچان بتلائی گئی صراط مستقیم کی، تاکہ صراط مستقیم کا تعین ہو جائے، صراط مستقیم متعین ہو جائے کہ آخر سیدھا راستہ کون سا ہے. محض انسانی عقل کے اوپر اگر صراط مستقیم کی تعین کو چھوڑ دیتے تو انسان کا اس بات کا پتہ لگانا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، یہ اس انسان کے لیے مشکل ہے. یہ چیز بہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سیدھے راستے کی تعین کی گئی، تاکہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے کو بتلا کر، سیدھے راستے کی نشاندہی کر کے اسے متعین کر دیا کہ یہ راستہ کون سا ہے. ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، تاکہ انسان کے لیے ان راستوں پر چلنا، اس راستے پر چلنا آسان ہو جاوے. اب یہاں آیت میں انعمت علیہم ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا. اس سے کیا مراد؟ آخر کون سے انعامات ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تو نے انعام کیا؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات تو ان گنت ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات تو ہر طرح کے انسانوں پر ہیں. مومن پر بھی ہے، کافر پر بھی ہے، مطیع پر بھی، فرما بردار پر بھی، مطیع و فرما بردار پر بھی اور نافرمان پر بھی. حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے باغی اور سرکش بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم نہیں. تو پھر یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا اور کیسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس طرح کے انعامات ہوئے؟ انعامات کیسے؟ تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ نعمت ہے جن کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، یعنی ایمان ہے، عمل صالح ہے، توفیق الہی ہے، تائید غیبی ہے، نصرت خداوندی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. یہ وہ انعامات ہیں جن کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا. یہ انعامات مراد ہیں. اور وہ کون لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین.
تو انعمت علیہم اللہ کا جن پر انعام ہوا، وہ کون لوگ کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو اس دوسری آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اب ہمیں قرآن کریم کی اس دوسری آیت سورہ نساء کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہی مذکورہ 4 طبقے ہیں یا یہی مذکورہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو انعمت علیہم کے مصداق ہے، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، یا یوں کہیں کہ مقبولان بارگاہ الہی کے یہی 4 درجات ہیں۔ ان میں سب سے افضل انبیاء علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور اپنی وحی کے لیے چن لیا، اور جن کی تعلیم میں یہ ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے، اور جن کے پاس وحی الہی آتی ہے اور ہر قسم کے گناہ سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ دوسرا درجہ اور دوسرا طبقہ صدیقین ہے۔ صدیقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے حامل ہوتے ہیں، یعنی اپنے نبی کی امت میں سب سے زیادہ نبی سے قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح صدیقین کے بعد شہداء ہے کہ شہداء وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر، جنہوں نے دین متین کی محبت کے خاطر اپنی جان تک کو قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد صالحین ہے۔ صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر کاربند ہے، احکام خداوندی پر ہر ممکن طریقے سے وہ پیروی کرتے ہیں اس کی، اور دین کی اور اپنے نبی کی شریعت کے متبع ہوتے ہیں، اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، یہ صالحین ہے۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 4 لوگوں کے راستوں پر چلو گے تو صراط مستقیم ہے، یعنی یہ 4 طبقے کے افراد، 4 طبقے کے لوگ جس راستے پر چلے وہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ اس طرح صراط مستقیم کو متعین کیا کہ ان 4 لوگ، یہ 4 طبقے کے لوگ جس راستے پر چلے وہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہاں تو صراط الذین انعمت علیہم تک کی بات تھی کہ کن لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ تو سورہ نساء کی اس آیت سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ یہ 4 طبقے کے لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا، گویا کہ یہ 4 طبقے کے افراد جس راستے پر چلے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب آگے دوسری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کے غضب میں آنے والے۔ چونکہ صراط مستقیم کے مزید تعین کے لیے اور اس کی مزید وضاحت کے لیے بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں کی بھی نشاندہی کر دی جائے جو اس راستے سے ہٹ گئے، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ گئے، جو صراط مستقیم پر نہیں ہے ان کی بھی نشاندہی کر دی جائے، کیونکہ عامت نے قاعدہ ہے کہ چیز جو سمجھی جاتی ہے وہ اس کی ضد سے، اس کے اپوزٹ سے سمجھی جاتی ہے۔ تو اب گمراہ لوگوں کا راستہ سمجھ لیں گے تو صراط مستقیم تو ہمیں اور مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی وجہ سے آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ وہ لوگ ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک گئے۔ اب یہاں پر صراط مستقیم سے ہٹ کر نامقبول اور ناپسندیدہ اور اسی طرح باغیوں اور سرکشوں میں جو لوگ شامل ہو گئے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوبی، مغضوب کا ترجمہ وہ جس پر غضب ہوا ہو، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے غضب کے شکار ہوئے ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو، جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ہو اور اللہ کے انبیاء کرام کو جھٹلایا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو مٹانے کی جنہوں نے کوشش کی ہو، اسی طرح جو اپنے اعمال و افعال کی وجہ سے اللہ کے غضب اور غصے کے شکار بنے ہوں، ایسے لوگ تو غیر المغضوب علیہم میں ان کا شمار ہوگا۔ آگے ہے ولا الضالین۔ ضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ ضالین جن کے معنی گمراہی کے ہیں، گمراہ ہوئے، اور اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو غلط راہ پر پڑ گئے، یعنی ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناانجانی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے غلط راہ پر پڑ گئے۔ عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی دیگر آیات اور احادیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں غیر المغضوب سے مراد یہود ہے اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے۔
لیکن علماء محققین نے بات بھی لکھی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں صرف یہود اور نصارہ تک اس آیت کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس آیت کریمہ میں صرف یہود اور نصارہ تک اس کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس کے دائرے کو اور وسیع کر کے یہ کہا جائے کہ غیر المغضوب علیہم میں جو لوگ مراد ہے وہ سب لوگ شامل ہیں جو دین کو جاننے کے باوجود محض اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی شرارت کی وجہ سے دین میں خلاف ورزی کرتے ہیں، احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اسی طرح بالفاظ دیگر یوں کہے جو احکام الہیہ کی تعمیل میں جانتے بوجھتے کوتاہی کرتے ہیں، یہ سب لوگ غیر المغضوبی میں شامل ہے۔ اور آگے یہ چلے کہ جیسے عام طور پر یہود کا حال یہی تھا کہ وہ دین کے ذلیل مفاد کے خاطر اپنے دین کو بیچ دیتے، قربان کر دیتے اور وقت کے نبی کی توہین کرتے، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے، جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین الہی کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے، اور یہ لوگ دین کی مقررہ حدوں سے ہٹ کر اس سے آگے بڑھ کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے۔ جیسا کہ نبی کی تعظیم میں آئے، نبی کی تعظیم کرنے آئے تو اس درجہ کہ اس کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا، تو یہ غلو تھا۔ یہ ولضالین میں نصارہ چونکہ ایسا کرتے تھے تو وہ تمام لوگ جو دین کے معاملے میں غلو کرتے ہیں وہ ولضالین میں شمار ہوگا ان کا۔ گویا کہ بندہ غیر المغضوب اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولضالین کہہ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ پروردگار میں تو ان لوگوں کا راستہ چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہتا جو محض اپنی نفسانی خواہشات اور بدعمل اور سرکشی کی وجہ سے دین میں تفرید کرتے ہیں، افراد کرنے والے ہیں، اور نہ ان لوگوں کا راستہ چاہتا ہوں جو جہالت اور گمراہی کی وجہ سے دین میں غلو کرتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ یہاں تک تو بات تھی سورہ فاتحہ کے ان آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح۔ چونکہ اب سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، آخر میں آپ حضرات کے سامنے اختصاراً سورہ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ پیش کرتا چلوں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ چونکہ اپنے مفہوم اور انداز بیان کے اعتبار سے بارگاہ الہی میں بندے کی طرف سے ایک درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندہ ایک عرضی پیش کرتا ہے، ایک درخواست کرتا ہے۔ اولاً اس درخواست میں بندہ اپنے آقا اور اپنے مولا یعنی اپنے پروردگار اللہ رب العزت کے القاب اور اس کے آداب سے القاب و آداب سے پکارتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور پھر ثانیاً دوسرے نمبر پر بندہ اپنا نیازمندانہ بندگی اور عبدیت کا تعارف بھی پیش کرتا ہے، یعنی اپنی بندگی اور اپنے غلام ہونے اور عبدیت کا اعتراف کرتا ہے، اس کا تعارف پیش کرتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر بندہ آگے چل کر اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اپنا دلی مقصد اور مدعا عرض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنا مقصد اور اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے اور اپنا مدعا پیش کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر بندہ اطاعت شعار اور خاصان خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر کے ان سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتا ہے۔ اور پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نامقبول اور ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ اپنی بیزاری اور ان سے اپنی علیحدگی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ تھا سورہ فاتحہ کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں تک تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح ختم ہو رہی۔ اب آخر میں ایک بات یہ ہے کہ عامةً سورہ فاتحہ کے اختتام کے بعد لفظ آمین کہا جاتا ہے۔ لفظ آمین کے متعلق مختصر سے روشنی ڈال دے لفظ آمین پر کہ لفظ آمین کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تو کر دے وہ جو ہم نے کیا، یعنی اللہ تو قبول فرما لے۔ آمین یہ ایک ایسا لفظ ہے جو عامةً دعائیں میں استعمال کیا جاتا ہے، اجابت دعا کے لحاظ سے بات ضروری سمجھا جاتا ہے اسے، اور دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی چونکہ ایک طرح کا دعائیہ مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنی درخواست پیش کرتا ہے، تو اس کے آخر میں یہ گویا کہ لفظ آمین کہہ کر اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور تو ہمیں ان لوگوں کے یعنی ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما
اور اہل انعام کے راستے پر چلا اور اہل غضب اور اہل ضلال کے راستے سے ہم کو بچا لے۔ اب آگے ایک بات یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ لفظ آمین کے بارے میں تمام مفسرین اور محققین علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ لفظ آمین نہ قرآن کریم کا جز ہے اور نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ مطلب یہ کہ ایک الگ سے لفظ ہے، قرآن کریم کا جز نہیں ہے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم میں اس کو لکھا نہیں جاتا۔ ہاں، یہ لفظ آمین کہنا اسی طرح سنت ہے جس طرح دعاؤں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، اختلاف اس بات میں ہے کہ نماز میں لفظ آمین کو زور سے بولا جائے یا آہستہ بولا جائے۔ عامةً جمہور صحابہ اور تابعین کا یہ مسلک ہے کہ لفظ آمین کو نماز میں آہستہ کہا جائے، اور یہی مسلک خود امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ نماز میں لفظ آمین کو آہستہ پڑھا جائے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اس صورت کے ذریعے ہماری درخواست اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت بخشے، نیز اپنے مقبولین میں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں ہمارا بھی حشر ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے ساتھ کل میدان محشر میں ہمیں ان کی معیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔